السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ محترم ناظرین کرام، 7 روزہ عقیدہ صحیحہ کورس میں میں چوتھا درس لے کر چوتھا ایپیسوڈ لے کر آپ لوگوں کے روبرو حاضر ہوں۔ آپ لوگوں سے آن لائن مخاطب ہوں۔ آج کا یہ درس ایمان کے ارکان پر مشتمل ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے عقیدہ صحیحہ، اس کے فضائل، اس کے مناقب اور اسی طرح شرک اور شرک کے خطرناک اثرات و نتائج، ان سارے چیزوں پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج ہم ایمان کے جو ارکان ہیں، جو در حقیقت عقیدہ کا موضوع ہے، اور انہی پر اور اس کے مشمولات پر عقیدہ کی اکثر و بیشتر کتابیں مشتمل ہیں۔ آج ہم ان ارکان کے متعلق اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور جو ان ارکان کے متعلق جو مبادیات ہیں، جو اساسیات ہیں، جو بیسک باتیں ہیں، ان باتوں سے آپ لوگوں کو واقف کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر ایمان کے ان ارکان 6 کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے پلرز ہیں، ایمان کے رکن ہیں، جن پر عقیدہ رکھے ہوئے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم بھی دیا: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو ایمان کے بعض ارکان کا تذکرہ بعض آیات میں کیا گیا، بعض آیات میں دوسرے ارکان کا تذکرہ کیا گیا۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں بھی ایمان کے بعض ارکان کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اس میں بھی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، ان سارے چیزوں پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اور ایمان لانے کا بیان کیا گیا۔ تو ان سارے چیزوں پر ایک بعد دیگرے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ایمان کا مطلب جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ دیکھیے، ایمان ایک ہوتا ہے عربی زبان میں ایمان کا مطلب، اور ایک ہوتا ہے شرعاً، شریعہ مطہرہ میں ایمان کا مطلب اور ایمان کا مفہوم۔ تو دیکھیے، لغت میں جو عربی زبان ہے، عربی زبان میں ایمان کا مطلب تصدیق ہوتا ہے۔ کسی چیز کی تصدیق کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس پر بھروسہ کرنا، یہ سارے مطلب ایمان کے ہو سکتے ہیں۔ اور شرعی مطلب ہوتا ہے ایمان کا مطلب دل کا اعتقاد، زبان کا اقرار اور اعضاء و جوارح کے عمل کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے، دل سے عقیدہ رکھنا ہے، اور جو اعضاء جسمانی ہیں ان اعضاء جسمانی سے عمل کرنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یعنی کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کرنے سے مومن نہیں ہوگا، اور یا نہ تو صرف دل سے تصدیق کرنے سے، بلکہ دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، اور تیسری چیز اعضاء و جوارح سے، جو ہمارے اعضاء جسمانی ہیں،
جو ہمارے باڈی ہیں، جو ہماری باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، اس سے عمل بھی کرنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی اگر تینوں چیزوں کو وہ نافذ کرے، تینوں چیزوں سے عمل کرے، تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی مومن ہے۔ صرف زبان سے اقرار کرنے سے منافق رہ گئے، کیونکہ وہ لوگ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے اور زبان سے اپنے آپ کو مومن ہونے کا بھروسہ دلاتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ مومن نہیں تھے، ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قالوا نشہد، آ کر گواہی دیتے تھے اور کہتے تھے قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے گواہی دیا، وہ لوگ آ کے گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق یہ جھوٹے ہیں اپنے دعویٰ میں، اپنے گواہی میں یہ جھوٹے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ دل سے تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار، اور زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق، اور اعضاء و جوارح سے عمل کے ساتھ ہی کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہے۔ اس میں اگلی بات یہ ہے کہ ایمان یہ اطاعت الہی سے بڑھتا ہے اور معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے گھٹتا ہے۔ یعنی ایمان ہمیشہ ایک حالت پر باقی نہیں رہتا، ایمان ہمیشہ ایک حالت پر باقی نہیں رہتا۔ سلف کا عقیدہ یہی ہے کہ ایمان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان، کہ یہ اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کا کام کرنے سے، شیطان کی اطاعت کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اور قرآن میں اس کے متعدد دلائل ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ مومنین وہ ہیں جو لوگ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کا دل لرز اٹھتا ہے، ان کا دل کانپ جاتا ہے، اور وہ اپنے ایمان میں بڑھوتری محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان میں بڑھوتری محسوس کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے، تو وہ اپنے ایمان میں بڑھوتری محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں، جب وہ اللہ کی بندگی سے، اللہ کی اطاعت سے دور رہتے ہیں، شیطان کے کام میں لگے رہتے ہیں، تو شیطان کے کام میں لگے رہنے سے ان کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے، کہ انسان جب برائی کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور دوسری بڑی بڑی گناہیں کرتا ہے، تو بسا اوقات ایمان نکل کر چھتری کے شکل میں اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، سر پر رہتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے، ورنہ ایمان اس سے نکل کر اس کے اوپر رہتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ جب بڑھتا ہے تو انسان اپنے اندر تقویٰ، للہیت، اخلاص، یہ سب زیادہ محسوس کرتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور جب گھٹتا ہے تو وہ نافرمانی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا موقف ہے، اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ایمان کو ڈیوائیڈ کیا، اور ایمان کا اعلیٰ مرتبہ بھی بیان کیا اور ادنیٰ مرتبہ بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ و ادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ نے کہا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کی تصدیق، کلمہ توحید پر مکمل عمل پیرا ہونا ہے۔ اور ایمان کا ایک درجہ، آخری ادنیٰ درجہ یہ بھی ہے کہ آدمی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یعنی یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ تو ایمان کی بہت سارے درجات ہیں، ہر آدمی ایمان میں برابر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان
اور بعد میں آنے والے لوگوں کا ایمان یا اسی زمانہ میں دیگر صحابہ کا ایمان برابر نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان نبی کے بعد سب سے اعلیٰ ایمان تھا، سب سے اعلیٰ ایمان کے درجے پر وہ فائز تھے، سب سے اعلیٰ ایمان کے درجے پر وہ فائز تھے، اس لیے کہ ان کے دل میں جو تصدیق، جو اعتقاد، جو نبی سے محبت، جو اللہ کے لیے مر مٹنے کا جو جذبہ تھا وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر سارے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسری طرف رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا، ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ تو سارے لوگوں کا ایمان برابر نہیں ہے، اور نہ تو ہم لوگوں کا ایمان ہر وقت ایک طرح رہتا ہے بلکہ وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے ایک مشہور امام ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان الاجماع من الصحابۃ والتابعین ومن بعدهم ان الایمان قول وعمل ونیہ۔ کہا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد جو لوگ تھے، ان کے بعد ائمہ اعظام، ان سارے لوگوں کا اس بات پر اجماع تھا، اتفاق تھا کہ ایمان قول و عمل اور نیت کا نام ہے۔ ایمان میں ساری چیزیں ضروری ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی ضروری ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات کہا۔ اور اسی میں امام شافعی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک چیز دوسرے چیز سے کفایت نہیں کرے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ زبان سے آپ اقرار کر لیں تو دل سے تصدیق کے لیے وہ کافی ہو جائے گی، بلکہ آپ کو زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے عمل سب کرنا پڑے گا، تب آپ صحیح معنوں میں مومن ہوں گے۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ایمان کے تعلق سے اتنی وضاحت کے بعد اب ایمان کے جو ارکان ہیں، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ الایمان، حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جو صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے یہ حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عام صحابی کی شکل میں آ کر بیٹھ گئے آپ کے پاس، گھٹنے سے گھٹنا لگا کر آپ کے بالکل قریب ہو کر، اس کے بعد بہت سارے سوالات کیے۔ اسی میں سے ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے کہا کہ ایمان ان 6 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آپ ایمان الایمان ان تؤمن باللہ، آپ ایمان رکھیں اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور قضاء و قدر پر، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ اس حدیث میں ایمان کے جو 6 ارکان بیان کیے گئے تھے وہی ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور اسی کی ایک ایک کر کے وضاحت کی جائے گی باذن اللہ۔ تو سب سے پہلے ایمان کے ارکان میں اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان جو اللہ نے حکم دیا کہ آمینوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، یا نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کی ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ دیکھیے یہ اللہ پر ایمان یہ 4 چیزوں کو شامل ہے۔ جب اللہ پر ایمان کی بات کی جائے تو عام طور سے 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا، اللہ کے وجود کا اقرار کرنا۔ اللہ موجود ہے، موجود تھا اور موجود رہے گا، یعنی اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ اول ہے اور اللہ آخر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ اول ہے اور آخر ہے، اللہ ظاہر ہے اور باطن ہے، اللہ ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا، اور اس دنیا کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ہمیشہ سے اللہ تھا اور ہمیشہ اللہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر کائنات کو اللہ نے پیدا کیا،
اس زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، دنیا تہوبالا ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہے گی جو عزت والی، جو جلال اور عظمت والی ہے۔ تو اللہ کے وجود کا اقرار، یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کیا جائے، اور کائنات میں بے شمار اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا اقرار یہ فطرت، عقل، شرع اور حس چاروں چیزوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے وجود کا اقرار اگر آدمی اپنی صحیح فطرت پر رہے گا، اس لیے کہ دیکھیے ہر آدمی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب یہ کہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، اور اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اسے بنا دیتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اور اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو مسلمان، وہ موحد پیدا ہی ہوا ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ موحد ہی رہے گا۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ رحمہ اللہ کہ آدمی اللہ کے وجود کے بارے میں غور کرے تو عقل، فطرت، شریعت، حس، سارے چیزوں سے اللہ کے وجود کا وہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں بے شمار دلائل دیے اللہ کے وجود پر، کہا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ نے کہا کہ وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے، یعنی انسان ام خلقوا من غیر شیء، وہ ایسے ہی پیدا کر دیے گئے بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ لوگ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ سوال نہیں ہے، یہ اثبات ہے، تقریر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایسے ہی پیدا ہو گئے یا وہ لوگ پیدا کرنے والے، بلکہ کوئی نہ کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر پوچھا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ مجبور ہوں گے کہ وہ یہی جواب دیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر وہ ان کی عقل سلامت ہے، اگر وہ کائنات میں غور و فکر کرنے کے قابل ہیں، اگر ان کی عقل اتنی چل رہی ہے، اگر وہ کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، ان کو پیدا کرنے والا، یہ سب اللہ کی ذات ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک، اللہ نے پوچھا، کہا کہ ان کو ایسے ہی پیدا کر دیا گیا یا ان لوگوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے، سب کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو اللہ کے وجود کا اقرار کیا جائے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک و شبہ ہے جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے؟ یعنی آسمان و زمین ایسے ہی نہیں بن گئے، بلکہ آسمان و زمین کو بنانے والی ذات یہ اللہ کی ہے، اس لیے کوئی اللہ کے وجود کے بارے میں انکار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ فطرت پر ہے تو اللہ کے وجود کے بارے میں وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو عقل سے، فطرت سے، شریعت سے، ہر چیز سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ یہ ملاحدہ، یہ ملحدین جو یہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ پرانے زمانے سے لے کر آج تک یہ جب بھی کسی دلیل کو دیکھتے ہیں تو وہ ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں، ورنہ وہ دلیلیں اور یہ کائنات یہ سب کافی ہے، یہ سب انف ہے ان کو اس بات کی دلیل دینے کے لیے کہ اللہ موجود ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اللہ کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا، اونٹ کیسے پیدا کیا گیا، والى السماء كيف رفعت، کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ پہاڑ کو اللہ نے کیسے زمین میں گاڑ دیا، زمین کو نہیں دیکھتے کہ زمین کو کیسے ہموار بنا دیا۔
اگر اللہ ایسے ہی زمین بنا دیتا، زمین ہموار نہ ہوتی، زمین ثابت نہ ہوتی، زمین میں استقرار نہ ہوتا، تو یہ ہم زمین پر ہو کر بھی یہ زمین کسی کام کی ہمارے نہ ہوتی، ہم اس پر چل نہ پاتے، ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو انجام نہ دے پاتے۔ ذرا سا زمین میں لرزہ طاری ہوتا ہے، زلزلہ برپا ہوتا ہے، تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیا افراتفری ہوتی ہے اور کیا تباہی کا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اسی لیے بیان کی ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ اللہ ہے جو ساری چیزوں کو ایک نظام پر جاری و ساری کیے ہوئے۔ تو اللہ کے وجود کا اقرار کیا جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ پر ایمان کے حوالے سے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے ربوبیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کے ربوبیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کو رب مانا جائے، سارے چیزوں کا پالنہار مانا جائے، سارے چیزوں کو پیدا کرنے والا مانا جائے۔ دیکھیے عام طور سے دنیا میں جتنے کفار بھی تھے وہ سب توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں، یا آج کے زمانے میں یہ کہا جائے کہ بہت سے ملحدین ہیں، لیکن عام طور سے لوگ ربوبیت کے قائل ہیں۔ عام طور سے لوگ مشرکین عرب بھی عام طور سے توحید ربوبیت کے قائل تھے، اور قرآن نے اس موضوع کو بیان بھی کیا ہے کہ مشرکین عرب عام طور سے توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ جو ان کا اختلاف تھا وہ توحید الوہیت کے بارے میں تھا۔ یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ عام طور سے ان کا جو اختلاف تھا وہ توحید الوہیت کے تعلق سے تھا۔ تو توحید ربوبیت میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تین چیزیں، ایک تو الخلق والملک والتدبیر، ایک تو پیدائش یعنی اللہ کو پیدا کرنے والا ماننا، اور دوسرا اللہ کے لیے ساری ملکیت کا اثبات کرنا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی، اللہ مالک ہے سارے چیزوں کا، اللہ سارے چیزوں کا مالک ہے۔ اور تیسرا تدبیر، اللہ تدبیر کرنے والا ہے، سارے دنیا میں جو کوئی سسٹم، جو کوئی نظام چل رہا ہے اس کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو رب العالمین ہے، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جو پروردگار ہے۔ تو اللہ کو پیدا کرنے والا، اللہ کے لیے ساری ملکیت کا اثبات، اللہ کے لیے ساری تدبیریں، یہ سب ثابت کیا جائے اللہ پر ایمان کے حوالے سے۔ اور دوسری الوہیت، اللہ پر ایمان کے تعلق سے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو الہ مانا جائے۔ اس موضوع پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ پیچھے بات گزشتہ درس میں گزر بھی چکی ہے کہ اللہ کو الہ مانا جائے، اللہ کو معبود مانا جائے، معبود حقیقی مانا جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو کبھی بھی بندگی کے قابل و بندگی کے لائق نہ مانا جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور جب سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تبھی سے توحید الوہیت شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ربوبیت کا اثبات کیا جائے، اللہ کے لیے الوہیت کا اثبات کیا جائے، اور ایمان باللہ کے حوالے سے، اللہ پر ایمان کے حوالے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا اثبات کیا جائے، یعنی اللہ کے لیے جو اچھے اچھے نام وارد ہوئے ہیں کتاب و سنت میں، ان سارے ناموں پر ہم ایمان لے آئیں، اور اللہ کے اسماء و صفات کا ہم یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اس تعلق سے ایک مستقل درس انشاءاللہ آگے آئے گا کہ اسماء حسنہ میں، چونکہ یہ ایسا باب ہے جو کم بیان کیا جاتا ہے، اسماء حسنہ کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے باتیں کم ہوتی ہیں، اس لیے انشاءاللہ ایک مستقل درس میں اسماء حسنہ و صفات علیہ کے متعلق بیان کروں گا۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ و صفات علیہ پر عقیدہ اور ایمان رکھا جائے کہ اللہ کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، جو اللہ کے لیے نام ہیں وہ سب نہایت ہی بہترین اور خوبصورت ہیں، اور وہ سارے نام جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان سارے ناموں پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بہت سارے ایسے بھی صفات ہیں اللہ کی جو قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ الہام کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اسماء و صفات کے ذریعے اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ تو اللہ کے سارے اسماء و صفات پر ایمان لے آیا جائے۔ تو ایمان باللہ کے حوالے سے یہ چار باتیں میں نے بیان کی۔ ایک تو اللہ کے ذات کا اقرار، اللہ کے وجود کا اقرار،
दूसरा अल्लाह को रब मानना, अल्लाह की रुबूबियत का इकरार, तौहीद रुबूबियत का इकरार। तीसरा तौहीद उलूहियत का इकरार। और चौथा तौहीद अस्मा व सिफ़ात का इकरार। ये अल्लाह के ईमान पर, अल्लाह पर ईमान रखने के हवाले से ये बुनियादी बातें हैं। दूसरा रुकन जो ईमान का है, दूसरा रुकन फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्ते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए फ़रिश्ते ये नूर से पैदा किए गए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, के फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं जो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, जो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। फ़रिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, लेकिन फ़रिश्ते जो आसमान पर हैं, जो अल्लाह के पास हैं, फ़रिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी का काम नहीं करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, जो उन्हें हुक्म दिया गया हमेशा उसी में लगे हुए हैं, हमेशा उसी में लगे हुए हैं। तो फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से जो तफसीलात वारिद हुई है, फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से जो तफसीलात वारिद हुई है, उन सारे तफसीलात पर हम ईमान ले आएँ। और जो तफसीलात वारिद नहीं हुई है उसमें बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र और उसमें बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा करने की ज़रूरत नहीं है। फ़रिश्ते हमेशा अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। फ़रिश्ते अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो कभी नाफरमानी का काम नहीं करते हैं। बहुत सारे फ़रिश्तों का नाम अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया गया। उसके अलावा बेशुमार फ़रिश्ते हैं जिन लोगों का नाम ज़िक्र किया गया या जो मशहूर फ़रिश्ते हैं, जैसे जिब्रील, मीकाईल और इसराफील का नाम लिया जाता है, मलकुल मौत, किरामन कातिबीन। ये सारे मशहूर नाम हैं जो वारिद हुए हैं किताब व सुन्नत में फ़रिश्तों के हवाले से। तो फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से भी हम अल्लाह के इन फ़रिश्तों पर ईमान रखें और ये ईमान के अरकान में से एक रुकन है। हम इनका इनकार ना करें बल्कि इनके ऊपर इजमाली और तफसीली ईमान ले आएँ। जिन फ़रिश्तों के मुताल्लिक़ तफसील मज़कूर है सुन्नत में, उनके ऊपर तफसीली ईमान ले आएँ, और और जो तफसीलात मज़कूर नहीं है उसके ऊपर इजमाली ईमान ले आएँ। और यहाँ हम ये यकीन रखें कि फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं और जो कुछ भी उनके ताल्लुक़ से वारिद हुआ है और या वो जो भी हैं, हमारा उन पर अक़ीदा और ईमान है कि वो अल्लाह की मखलूक हैं। फ़रिश्तों के ऊपर ईमान रखने का क्या फ़ायदा है? देखिए, हर वक्त फ़रिश्तों की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। फ़रिश्तों की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने उनके हवाले किया है। कुछ फ़रिश्ते हमारे कंधों पर हैं जो हमारा हर वक्त रिकॉर्ड लिख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ज़िक्र की मजालिस में हाज़िर होते हैं। कोई और फ़रिश्ते ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ने सूर फूंकने की ज़िम्मेदारी दी है। जब क़यामत बर्पा होने वाली होगी, अल्लाह हुक्म देगा और वो सूर में फूंक मारेंगे। उसके अलावा हवा के फ़रिश्ते हैं, उसके अलावा बारिश के फ़रिश्ते हैं। ये सारे अलग अलग फ़रिश्तों के अक़साम हैं या अलग अलग फ़रिश्ते हैं जिनका सुन्नत में ज़िक्र बयान किया गया है। तो जो फ़रिश्तों के काम हैं उन पर भी हमारा अक़ीदा और ईमान हो। अब फ़रिश्तों के ऊपर ईमान के क्या फ़वाइद हैं? देखिए, फ़रिश्तों के ऊपर ईमान के फ़वाइद में से दो बड़े अहम फ़ायदे ये हैं कि हर वक्त अल्लाह की निगरानी का एहसास रहता है। हर वक्त अल्लाह की निगरानी का एहसास रहता है। अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों को मुकल्लफ़ किया है। यूँ तो अल्लाह सब जानता है, अल्लाह को किसी फ़रिश्ते वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो आलिमुल गैबी व शहादा है, जो गैब और हादिर सब का इल्म रखने वाला है। लेकिन उसके बावजूद हुज्जत के लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों को मुकल्लफ़ कर दिया है, जो हमारे बारे में जिनके पास रिटन तहरीरी शक्ल में हमारे रिकॉर्ड मौजूद होंगे और जो क़यामत के दिन हाजिर किया जाएगा। तो फ़रिश्तों के हवाले से भी हमारा ये जब अक़ीदा होगा तो अल्लाह की निगरानी का एहसास होगा हमारे अंदर, अल्लाह की निगरानी का, उसके मुराक़बे का ज़्यादा एहसास होगा। इसी तरह एक दूसरा अहम फ़ायदा ये होगा कि गुनाहों से बचने का जज्बा हमारे अंदर होगा। हम गुनाहों से बचेंगे, हम शर्माएंगे, हमारे अंदर हया पैदा होगी कि अल्लाह के फ़रिश्ते भी हमारे साथ हैं। ये हमारे अंदर, दिलों के अंदर ये कैफ़ियत पैदा होगी। इसी तरह अल्लाह के ऊपर ईमान हो गया, अल्लाह के फ़रिश्तों के ऊपर ईमान हो गया। और तीसरा रुकन ईमान का किताबों पर ईमान है। अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की है उन किताबों पर हमारा ईमान है। जिन किताबों के बारे में तफसीली बयान वारिद है
ان کتابوں پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے، جیسے قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ۔ ان کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کتابوں کے حوالے سے ہمارا ان کتابوں کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ تورات نازل اللہ کی طرف سے ہوا، انجیل اللہ کی طرف سے، زبور اللہ کی طرف سے، صحف ابراہیم اور صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، یہ سب اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی گئی تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اس پر بھی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ ساری کتابوں کے لیے آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ قرآن مجید کو اللہ نے آخری کتاب بنا کر نبی عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور قرآن کے نزول کے بعد یہ فرمان صادر ہو گیا کہ اب گزشتہ ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی، اور ان آسمانی کتابوں میں تحریف بھی واقع ہو چکی ہے۔ یعنی آج تورات نہ تو اپنے حقیقی شکل میں موجود ہے، نہ انجیل اپنے حقیقی شکل میں موجود ہے، بلکہ ساری کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کر دی ہے۔ تو ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ تورات و انجیل وغیرہ دوسری آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، جس کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری آسمانی کتاب پر عمل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی قرآن کی اتباع کرنا پڑتا، ان کو بھی میری شریعت کی بات ماننا پڑتا۔ تو آج ہمارا عقیدہ اور ایمان کتاب کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف یہ مانیں کہ ساری آسمانی کتابیں، یہ جن کتابوں کا ذکر میں نے کیا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، لیکن اس میں تحریف واقع ہو چکی ہے، ان کے ماننے والوں نے اس کو بدل دیا ہے، اپنی حقیقی شکل میں نہیں ہے۔ صرف قرآن جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک اپنے حقیقی شکل میں موجود ہے اور موجود رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اس میں کسی بھی طرح کا تغیر و تبدل، کسی بھی طرح کی تحریف واقع نہیں ہو سکتی۔ اس کو سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا، اس کو دوسری طرح سے محفوظ کر دیا، اور اتنے سارے حفاظ اس کے اس دنیا میں موجود ہیں کہ اگر کبھی کسی نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش بھی کی تو جو اللہ کے کتاب کے حافظ ہیں ان لوگوں نے فوراً اس کی نشاندہی کی اور یہ بیان کیا کہ یہ آیت اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے۔ تو یہ کتابوں پر ایمان ہمارا اجمالی بھی ہے اور تفصیلی بھی ہے۔ اجمالی یہی ہے کہ یہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے تھی، اور تفصیلی یہی ہے کہ قرآن کو آخری کتاب مانا جائے، ساری کتابوں کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے، اور قرآن ان سارے کتابوں کی ناسخ ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سارے گزشتہ شریعت کو منسوخ کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ قرآن کے آنے کے بعد دوسری آسمانی کتابوں پر عمل کریں، اس لیے کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اب دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک جو کتاب قابل عمل ہے وہ کتاب صرف اور صرف قرآن ہے۔ یہ ایمان کے جو ارکان تھے ان میں 3 ارکان کی میں نے وضاحت کی۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں مزید 3 ارکان کی وضاحت کی جائے گی باذن اللہ۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمیں اللہ کے حوالے سے، اس کی کتابوں کے حوالے سے، اس کے فرشتوں کے حوالے سے جو ایمان رکھنا ہے، جس طرح رکھنا ہے، ہمیں اس میں مضبوط اور مستحکم کر دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔